مکہ مکرمہ عرب کا مرکز، وہ سرزمین جہاں سرداری، شجاعت، عزت اور قبیلہ پرستی کا دورہ تھا۔ اسی شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے جسم میں شجاعت خون بن کر دوڑتی تھی۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ قریش کے نامور قبیلے بنو مخزوم کے چشم و چراغ ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد تھا۔ خالد کی پرورش ایک بہادر، سخت گیر اور جنگجو ماحول میں ہوئی۔ اس کے والد کا شمار مکہ کے سب سے زیادہ بااثر اور مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ اسے بچپن ہی سے گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی اور جنگی چالیں سکھائی گئیں۔ قریش کے جوانوں میں خالد کی پہچان ایک بہادر اور ذہین نوجوان کی تھی جو صرف طاقت سے نہیں بلکہ دماغ سے بھی لڑنا جانتا تھا۔ لیکن خالد صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ فطری لیڈر تھا۔ اس کی شخصیت میں روب، وقار اور اعتماد ایسا تھا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار اس کی رائے کو اہمیت دیتے۔ مگر وقت کی کروٹ نے اسے ایک عظیم الشان مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو قریش کے سردار اس سے سخت خائف ہوئے۔ ان کے مفادات، ان کی سرداری اور جھوٹی دیوی دیوتاؤں کی پرستش خطرے میں تھی۔ خالد بھی اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ اس نے غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیا، لیکن غزوہ احد میں وہ کفار کی طرف سے اس جنگ کا بڑا منصوبہ ساز تھا۔ اس کی چالاکی اور فوجی حکمت عملی کی بدولت مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، لیکن اس جنگ کے بعد بھی خالد کا دل مطمئن نہ ہو سکا۔ اس نے بارہا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے حق میں بھلائی چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہ چیز خالد کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کرنے لگی۔ سن 8 ہجری ایک اہم موڑ تھا۔ مکہ کی فضائیں بدل رہی تھیں۔ خالد نے کئی مواقع پر اسلام کے حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برباری اور مسلمانوں کی استقامت کو دیکھا۔ ایک روز اس کے دل میں ایک روشنی سی چمکی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچائی کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ خالد مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی ملے جو وہی مقصد لے کر جا رہے تھے۔ دونوں نے مدینہ میں آ کر اسلام قبول کیا۔ جب خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مسکرا کر فرمایا، الحمدللہ، اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دی۔ خالد، تم جیسے شخص کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ حق سے دور رہے۔ اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ نتے صف من صوفن علیلے، تم اللہ کی تلوار ہو، یہ لقب صفا اللہ قیامت تک کے لیے خالد کی پہچان بن گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی اپنی تلوار اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ ان کی پہلی بڑی جنگ غزوہ موتہ تھی۔ یہ جنگ ایک عظیم امتحان تھی جہاں 3 بڑے جرنیل شہید ہو چکے تھے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم۔ جب قیادت خالد کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کی لاکھوں کی فوج حیران رہ گئی۔ انہوں نے اپنے 3,000 کے لشکر کو کامیابی سے واپس مدینہ پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو اپنے فرمایا، خالد نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سے جنگ لڑی، پس اللہ نے اسے فتح دی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک مخلص اور متقی انسان بھی۔ ان کی سب سے مشہور فتوحات میں شامل ہیں فتح یمامہ، جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ جس میں ہزاروں حفاظ قرآن نے جام شہادت نوش کیا۔ عراق و شام کی فتوحات، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں عراق اور شام کی طرف بھیجا جہاں انہوں نے رومی اور فارسی لشکروں کو شکست دی۔ فتح دمشق، خالد بن ولید نے ایسا محاصرہ کیا کہ رومی سردار حیرت زدہ رہ گئے اور دمشق مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ ان کی فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خالد جہاں جاتا ہے فتح اس کے قدم چومتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورن خلافت میں اسلامی ریاست کو کئی داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ جھوٹے مدعان نبوت تھے۔ انہی میں سب سے خطرناک دشمن مسیلمہ کذاب تھا جس نے یمامہ کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے ہزاروں افراد کو گمراہ کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس فتنے کو کچھ لے۔
حضرت خالد نے یمامہ کی طرف کوچ کیا۔ یہ جنگ غزوہ یمامہ کہلائی اور اسلام کی تاریخ کی سب سے خونریز جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ مسیلمہ کذاب کا لشکر نہ صرف تعداد میں زیادہ تھا بلکہ وہ ایک قلعہ بند علاقے میں موجود تھے۔ حضرت خالد نے اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کی صفیں ترتیب دیں۔ اس مرکے میں حضرت ثابت بن قیس، حضرت سالم مول ابو حذیفہ اور بے شمار حفاظن قرآن نے جام شہادت نوش کیا۔ لیکن حضرت خالد کی قیادت میں بالآخر مسیلمہ قتل ہوا اور یمامہ فتح ہو گیا۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ صحابہ کرام نے کہا، اگر قرآن سینوں میں نہ محفوظ ہوتا تو شاید یمامہ میں اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا۔ یہی وہ وقت تھا جب قرآن کو باقاعدہ جمع کرنے کا عمل شروع ہوا۔ اسلامی فتوحات کا اگلا محاذ عراق تھا، جہاں فارس کی سلطنت کے طاقتور جرنیل قابض تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو عراق روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں ایک کے بعد ایک شہر فتح کیا۔ ان فتوحات میں علیس، الہرہ، عین التمر اور دیگر علاقے شامل تھے۔ جنگ علیس میں حضرت خالد نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ دشمن کے لاکھوں فوجی مارے گئے۔ اس جنگ کو یوم علیس ای کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتح کے بعد حضرت خالد نے دشمن کے سرداروں کو اسلامی انصاف کے مطابق سلوک دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ عراق سے شام روانہ ہو جائیں، جہاں رومیوں کی طاقت عروج پر تھی۔ حضرت خالد نے صرف 17 دن میں صحراؤں، پہاڑوں اور مشکل راستوں کو طے کر کے شام پہنچے۔ جنگ یرموک وہ عظیم مرکہ تھا جس نے رومی سلطنت کی کمر توڑ دی۔ اس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انتہائی زبردست حکمت عملی سے دشمن کے لاکھوں لشکر کو شکست دی۔ حضرت خالد نے فوج کو اس انداز میں ترتیب دیا کہ رومی لشکر اپنی تعداد کے باوجود گھبرا گیا۔ مسلمانوں نے صبر، ایثار اور وحدت کا مظاہرہ کیا اور بالآخر فتح نصیب ہوئی۔ جنگ یرموک کو تاریخ اسلام کا فیصلہ کن مرکہ مانا جاتا ہے اور حضرت خالد کو اس جنگ کا سب سے بڑا ہیرو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دمشق شام کا سب سے مضبوط قلعہ اور اہم شہر تھا۔ حضرت خالد نے اسے فتح کرنے کے لیے محاصرہ کیا۔ کئی مہینوں تک رومی دفاع کرتے رہے، لیکن حضرت خالد نے ایک رات خاموشی سے شہر کی دیوار پر چڑھ کر دروازہ کھولا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ رضی اللہ عنہ دمشق کے دوسرے دروازے سے صلح کے ساتھ داخل ہوئے۔ جب دونوں قافلے شہر میں داخل ہوئے تو حضرت خالد نے صلح کا احترام کیا اور دشمنوں کو امان دی۔ دمشق کی فتح کے بعد اہل شہر نے کہا، اگر کوئی تلوار زمین پر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو وہ خالد کی تلوار ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت خالد کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتوحات صرف خالد کی وجہ سے ہیں، بلکہ اللہ کی نصرت اصل کامیابی ہے۔ حضرت خالد کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ وہ نہ ناراض ہوئے نہ شکایت کی، بلکہ کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں نہ کہ عہدے کے لیے۔ اگر عمر مجھے امیر بنائے سپاہی میرے لیے برابر ہے۔ یہ ہے اخلاص کا وہ درجہ جو صرف صحابہ کرام جیسے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ انہوں نے 100 سے زائد جنگوں میں حصہ لیا اور ایک بار بھی شکست نہ کھائی، مگر جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ بستر پر تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے پوچھا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت خالد نے فرمایا، میں نے اتنی جنگیں کی، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر میں بستر پر مر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، ایک بزدل کی موت سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا کے بڑے بڑے جنرلز پڑھتے ہیں۔ ان کی بہادری، اطاعت اور اخلاص قیامت تک کے مجاہدین کے لیے مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو لقب دیا تھا سیف اللہ، وہ ان کی زندگی کا حقیقی اظہار تھا۔ مکہ مکرمہ عرب کا مرکز، وہ سرزمین جہاں سرداری، شجاعت، عزت اور قبیلہ پرستی کا دورہ تھا۔ اسی شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے جسم میں شجاعت خون بن کر دوڑتی تھی۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ قریش کے نامور قبیلے بنو مخزوم کے چشم و چراغ ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد تھا۔ خالد کی پرورش ایک بہادر، سخت گیر اور جنگجو ماحول میں ہوئی۔ اس کے والد کا شمار مکہ کے سب سے زیادہ بااثر اور مالدار لوگوں میں ہوتا تھا۔
इसे बचपन ही से घोड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवार बाजी और जंगी चालें सिखाई गईं। कुरैश के जवानों में खालिद की पहचान एक बहादुर और ज़हीन नौजवान की थी, जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ना जानता था। लेकिन खालिद सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो फितरी लीडर था। इसकी शख्सियत में रोब, वक़ार और एतमाद ऐसा था कि कुरैश के बड़े बड़े सरदार उसकी राय को अहमियत देते। मगर वक्त की करवट ने इसे एक अजीम अलशान मकसद के लिए चुन लिया था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो कुरैश के सरदार इससे सख्त खाइफ हुए। उनके मुफादात, उनकी सरदारी और झूठी देवी देवताओं की प्रस्तिश खतरे में थी। खालिद भी अपने कबीले के साथ इस्लाम के खिलाफ सफ आरा हो गया। इसने ग़ज़वा बदर में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ग़ज़वा अहद में वो कुफ़ार की तरफ से इस जंग का बड़ा मंसूबा साज था। इसकी चालाकी और फ़ौजी हिकमत अमली की बदौलत मुसलमानों को शदीद नुकसान हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए और मुसलमानों की सफ़ों में इंतशार पैदा हो गया, लेकिन इस जंग के बाद भी खालिद का दिल मुतमईन ना हो सका। इसने बारहा सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए दुआएं करते हैं, उनके हक़ में भलाई चाहते हैं और उनके साथ हसन सलूक से पेश आते हैं। ये चीज़ खालिद के दिल में एक अजीब सी कशमकश पैदा करने लगी। सन 8 हिजरी एक अहम मोड़ था। मक्का की फ़ज़ाएं बदल रही थीं। खालिद ने कई मौक़े पर इस्लाम के हसन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुरबारी और मुसलमानों की इस्तिक़ामत को देखा। एक रोज़ इसके दिल में एक रोशनी सी चमकी। इसने फ़ैसला कर लिया कि अब सच्चाई के सामने झुक जाना चाहिए। खालिद मदीना की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में इसे हज़रत उमरो बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु भी मिले, जो वही मकसद लेकर जा रहे थे। दोनों ने मदीना में आकर इस्लाम कबूल किया। जब खालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुस्करा कर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की तरफ हिदायत दी। खालिद, तुम जैसे शख्स के लिए यह मुमकिन न था कि वो हक़ से दूर रहे। इस लम्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अदा किए वो तारीख़ का हिस्सा बन गए। नितेसफ मन सौफ़न अलिले, तुम अल्लाह की तलवार हो, ये लक़ब सफ़ा अल्लाह क़यामत तक के लिए खालिद की पहचान बन गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल करते ही अपनी तलवार अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ कर दी। उनकी पहली बड़ी जंग ग़ज़वा मोतह थी। ये जंग एक अजीम इम्तिहान थी जहाँ 3 बड़े जर्नल शहीद हो चुके थे, हज़रत ज़ैद बिन हारसा, हज़रत जफ़र तैयार और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हुम। जब क़यादत खालिद के हाथ में आई तो उन्होंने ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि दुश्मन की लाखों की फ़ौज हैरान रह गई। उन्होंने अपने 3,000 के लश्कर को कामयाबी से वापस मदीना पहुंचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो अपने फरमाया, खालिद ने अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार से जंग लड़ी, पस अल्लाह ने इसे फतह दी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। वो न सिर्फ एक अजीम सिपा सालार थे बल्कि एक मुखलिस और मुत्तकी इंसान भी। उनकी सबसे मशहूर फतूहात में शामिल हैं फ़तह यमामा, झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जंग, जिसमें हज़ारों हुफ़ाज़ कुरान ने जाम शहादत नोश किया। इराक़ और शाम की फतूहात, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें इराक़ और शाम की तरफ भेजा, जहाँ उन्होंने रूमी और फ़ारसी लश्करों को शिकस्त दी। फ़तह दमिश्क, खालिद बिन वलीद ने ऐसा मुहासरा किया कि रूमी सरदार हैरत ज़दा रह गए और दमिश्क मुसलमानों के हाथ आ गया। उनकी फतूहात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, खालिद जहाँ जाता है फ़तह इसके कदम चूमती है।